معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دستک ٹوڈے پہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج ہم ایک نئے مسئلے پہ گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ میں نے پچھلے بتایا تھا کہ روزے کی اہمیت سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیا اور یہ اہم ترین عبادتوں میں سے ایک ہے۔ اگر ہم روزہ رکھیں تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے بدن کی پوری سروس ہوتی ہے۔ مثال میں دینا چاہوں گا آپ کو، جیسے مان لیں کہ ہم ایک موٹر سائیکل خریدتے ہیں اور اگر ہم 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے پر اگر ہم اس کی سروس نہ کریں تو سروس نہ ہونے کی صورت میں اس کے انجن جواب دے جاتے ہیں، اس کی بہت ساری پارٹ وغیرہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور ایسے موڑ پہ ہمیں دگا دیتا ہے، ایسی جگہوں پہ کہ ہم موت اور زندگی کے دہانے پہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا بدن ہے، 11 مہینہ ہم کوئی بھی چیز کھائیں، کسی بھی چیز کو اپنے بدن میں لے جائیں تو اس سے اس کے اثرات وغیرہ بدن میں جم جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہینہ ایک ایسا رکھا ہے جسے رمضان المبارک کہا جاتا ہے۔ جب ہم اس کے روزے رکھتے ہیں تو اس روزے سے ہمارے بدن کی سروس ہوتی ہے۔ 11 مہینہ آپ کیا کھائیں کیا پئیں، اس کا اثرات جو بدن میں رہتا ہے اس اثرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے سے سروس کرتا ہے۔ تو روزے سے ہماری کڈنی اور ہمارے دل، ہمارے دماغ، ہمارے بدن کے ہر اعضاء صاف اور ستھرے ہو جاتے ہیں۔ جب یہ 1 مہینہ ہم مکمل طور پر روزہ رکھتے ہیں تو اس 1 مہینے سے ہمارے پوری بدن کے نظام کا سروس ہوتا ہے، پھر ہم 1 سال کے لیے ہمارا بدن تیار ہو جاتا ہے۔ تو روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرض کیا تاکہ آپ کی بدن کی نشو و نما کی حفاظت ہو سکے، اور ایک احساس ہے کہ اگر کوئی بھوکے ہوں پیاسے ہوں تو ان کا بھی ہمیں خیال ہو سکے، تاکہ ہم بھوکے ہیں پیاسے ہیں تو دیکھیں کوئی اور بھی بھوکا پیاسا ہوگا تو ان کی بھوک اور پیاسوں کے احساس کرانے کے لیے بھی یہ روزہ ہمارے لیے ایک اہم حامل رکھتا ہے۔ اس کے ذریعے ہم دوسروں کے جذباتوں کا، دوسروں کا خیال کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ روزہ رکھ کر کے دوسروں کے چیزوں کا ہم خیال کریں۔ اگر کسی کو کوئی مسائل درپیش ہوں، کسی چیز کی حاجت ہو تو ان حاجتوں میں ہم اس کی مدد کریں، اس کی پریشانیوں کو دور کریں۔ یہ رمضان ہمیں ہر چیز کا احساس دلاتا ہے، غربا کا بھی، مساکین کا بھی، بیواؤں کا بھی، یتیموں کا بھی، بے سہاروں کا بھی، جس کا کوئی بھی نہ ہو ان لوگوں کا بھی ہمیں مدد کرنے کا احساس دلاتا ہے۔ آپ 11 مہینہ اگر کسی کے احساس جذباتوں کا خیال نہیں کر پا رہے ہوں، مگر یہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں ہم دوسروں کے جذباتوں کا، دوسرے کے دل جوئیوں کا خیال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقدس مہینہ دے کر کے ہم مسلمانوں کو آپسی میں بھائی چارگی کا ایک محبت کا ارکان پیدا کیا، اور یہ محبت ہمیں ایک دوسروں کو جوڑتا ہے۔ اور شام کو آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم افطاری کرنے بیٹھتے ہیں تو ایک دسترخوان پہ سارے خانوادے بیٹھ جاتے ہیں، تو ایک دوسرے کا ہم حال چال اور دوسروں کا خیال بھی ہم کر لیتے ہیں، دوسرے کی طبیعت وغیرہ بھی پوچھ لیتے ہیں۔ تو ایک رمضان جو آتا ہے ہمیں ایک دوسرے کو جوڑنے کے لیے آتا ہے، دوسرے کے جذباتوں کو اور دوسرے کی چیزوں کو، حالات کو جاننے کے لیے آتا ہے نا۔ اور یہ رمضان مہینہ جو ہے، جس روزے کو ہم رکھتے ہیں نا، دن بھر ہم بھوکے اور پیاس کی شدتوں سے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں، مگر جب شام کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے منہ سے نکلے ہوئے جو خوشبوئیں ہوتی ہیں، جو ہماری ہوائیں ہوتی ہیں، وہ اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ اس رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں اور اس سے پہلے 11 مہینے آپ کیا کرتے ہیں، کبھی اس چیزوں کے بارے میں وہ چیز کا احساس نہیں ہوتا، مگر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس روزے کے ذریعے جو آپ کے منہ سے جو بھی ہوائیں نکلتی ہیں، اس ہواؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مشک سے زیادہ اہم بتایا ہے۔ ذرا سوچیں آپ کے منہ سے نکلے الفاظ اللہ کی بارگاہ میں کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ تو اس وقت ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہم دعائیں مانگیں اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے، امت مسلمہ کی بھلائیوں کے لیے، اور اپنی گناہوں سے توبہ استغفاریت کے لیے، بخشش کے لیے، جہنم سے آزادی کے لیے، جنتی ہونے کے لیے، نبی کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہم دعائیں مانگیں تو اس وقت افطار کے وقت ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو میرا آپ سے گزارش یہی ہے کہ روزہ ضرور رکھیں۔ یہ روزہ ہمیں اور آپ کو جوڑنے کے لیے آیا ہے، اللہ کی رحمت دلانے کے لیے آیا ہے، ہمیں اللہ کی
بارگاہ سے مغفرت دلانے کے لیے آیا ہے، ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دلانے کے لیے آیا ہے۔ تو ان اشروں کا خیال رکھتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کے اس مبارک مہینے کے حقوق کی ادائیگی کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو رمضان کے مقدس مہینے کی اوقات، اس کے حقوق کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔